ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام جو کہ کاوش جو کہ شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، خصوصی طور پہ شہدائے شکارپور کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے. اس پروگرام میں جناب علامہ ناظر عباس تقوی صاحب نے شرکت فرمائی، علامہ عروج الحسن میثم صاحب نے انڈیا سے، جناب رضا سرفی صاحب قبلہ شاعر اہل بیت انہوں نے انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. اور جو ہے اس کے اندر جو ہے مزید ہمارے دوسرے کنٹریز سے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف شاعر اہل بیت جو کہ کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں، جناب رضی جعفر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ شرکت فرما رہے ہیں. اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے، تو ہم چاہیں گے اس کے بارے میں جو ہے کوئی کلام آپ پیش کیجیے. جی میں کلام تو ضرور پیش کروں گا. اصل میں کوئی خاص طور پہ جو جعلی جہاد افغانستان کے نام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد جو یہ مستقل ٹھیکیدار بن گئی، بالکل، اور خصوصاً اہل تشیع اور حقیقی اہل سنت برادران کے خون کی پیاسی ہو گئی. مطلب اس سے کئی مطلب آپ کو جو ہے شواہد ملیں گے. اس میں نہ صرف یہ کہ اہل تشیع بلکہ صحیح معنوں جو اہل سنت برادران ہیں ان کی بھی مطلب انہوں نے ان کے مزارات پر، ان کی مطلب مساجد پر حملے کیے، اور خصوصی طور پہ ظاہر کہ اہل تشیع تو بالکل بھی ان سے بچے ہی نہیں تھے. بالکل اس سلسلے میں مطلب خاص طور پہ اہل تشیع کے جو مطلب بڑے اکابرین ہیں، جناب علامہ تقیادی صاحب، علامہ اکبر اسماعیلی، علامہ آفتاب حیدر شہید صاحب، محسن نقوی، اور خاص طور پہ پروفیسر صفی جعفر جو کہ میرے سگے مطلب محمودزاد بھائی بھی تھے. ان کی مثالیں مطلب آپ کے سامنے ہیں. اب اس وقت میرے ذہن میں ایک 12 مئی سن 2012 کو مطلب شہید صفی جعفر نے مجھے مطلب ظاہر میرے اس سے خط و کتابت بھی رہتی تھی، رابطہ بھی رہتا تھا. انہوں نے ایک مطلب نظم بھیجی تھی جس میں کہ یعنی اس سے بالکل صاف طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو علم تھا کہ ان کی یعنی دوسرے الفاظ میں ان کو اپنی خوش انجامی کا علم تھا. یعنی شہادت جو ہے وہ گویا ان کو ملنی ہے. اور وہ یہ تو چلیں ابھی 2012 میں تو وہ تقریباً اس وقت 54 سال کی عمر تھی جب ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس وقت بھی ان کی وہ تقریباً 56 سال تھی. انہوں نے جو نوجوانی میں مطلب کئی ایسے اشعار کہے ہیں، یعنی 24-25 سال کی عمر جس وقت تھی ان کی، اس وقت سے کئی ایسے اشعار ہیں ان کے جن سے صاف طور سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہادت جو ہے وہ ان کو علم تھا کہ شہادت ان کو ملنی ہے. بالکل. تو میں انہی کی جو گویا نظم جو انہوں نے مجھے بھیجی تھی اسی کے چند اشعار جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں. اور آپ اس کو سننے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا اور آپ کو یہ محسوس ہوگا گویا کہ وہ ہر شہید کی آواز ہے. بے شک. تو میں پیش کرتا ہوں جناب کہ اپنی ہی نظروں میں وہ آپ ہی گر جائیں گے، کیا ملائیں گے نظر سر نہ اٹھا پائیں گے. وہ میری جان تو لے سکتے ہیں لے لیں، لیکن وہ میری جان تو لے سکتے ہیں لے لیں، لیکن وہ مجھے مار کے خود آپ ہی مر جائیں گے. وہ مجھے مار کے خود آپ ہی مر جائیں گے. اور جان لے کر بھی انہیں چین نہیں آئے گا، جان لے کر بھی انہیں چین نہیں آئے گا. یاد جب بھی میں انہیں آؤں گا پچھتائیں گے.
یاد جب بھی میں انہیں آؤں گا پچھتائیں گے. اور مارتے ہیں ہمیں چھپ چھپ کے جو چوروں کی طرح, مارتے ہیں ہمیں چھپ چھپ کے جو چوروں کی طرح, برزخ و حشر میں آتے ہوئے گھبرائیں گے. برزخ و حشر میں آتے ہوئے گھبرائیں گے. اور میری تدفین بڑی دھوم سے ہوگی واللہ, میری تدفین بڑی دھوم سے ہوگی واللہ. جتنے وارث ہیں بڑے فخر سے بتلائیں گے. او میرے قاتل یہ بتا کہ میرے قتل کے بعد, میرے قاتل یہ بتا کہ میرے قتل کے بعد ہم ہیں قاتل یہ زمانے کو بتا پائیں گے. ہم ہیں قاتل یہ زمانے کو بتا پائیں گے. اور یوں تو اب بھی ہے بڑی قدر مگر جانے کے بعد, یوں تو اب بھی ہے بڑی قدر مگر جانے کے بعد. اپنے تو اپنے ہیں غیروں کو بھی تڑپائیں گے. اور جب بھی ہوگی کوئی مجلس کوئی محفل یا نشست, جب بھی ہوگی کوئی مجلس کوئی محفل یا نشست, سبط جعفر بخدا یاد بہت آئیں گے. سبط جعفر بخدا یاد بہت آئیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت آپ نے فرمائی اور جناب شہید سبط جعفر صاحب کا کلام پیش کیا. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور ناظرین یہ تھے جناب رضی جعفر صاحب جو کہ ہمارے ساتھ کینیڈا سے ہمارے اس پروگرام میں شامل تھے, اور اس وقت ہماری ان سے کال ڈراپ ہو چکی ہے. اب ہمارے ساتھ دوسرے, اور اس میں ہمارے پروگرام میں ابھی مزید شعراء کرام نے شرکت فرمانی ہے, کیونکہ یہ ہمارا ایک تعزیتی پروگرام ہے جو کہ شہدائے ملت جعفریہ اور خصوصی طور پہ شہدائے شکارپور کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس پروگرام میں جناب عروج الحسن میثم صاحب, علامہ ناظر عباس تقوی صاحب, رضا سرسری صاحب جو کہ شاعر اہل بیت ہیں انڈیا کے, رضی جعفر صاحب جو کہ کینیڈا سے ہمارے اس پروگرام میں شامل تھے, اور اس پروگرام میں جناب فرحان علی وارث صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے, اور وہ ان سے بھی ہم شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے پیغام انشاءاللہ ضرور اس میں شامل کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت شاید موجود ہیں, اور ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے فوری طور پہ ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کریں گے.
اور جو کہ شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے ہم نے جو ابھی کلام سنا وہ جناب سبت جعفر صاحب کا اپنا کلام تھا جو انہوں نے جناب رضی جعفر صاحب کو اپنی شہادت سے پہلے سینڈ کیا، اور اس میں تمام جو چیزیں بیان کی وہ تمام کی تمام جو ہے بالکل ایسی ہی تھیں جیسے کہ ہم نے ان کی شہادت کے بعد دیکھا، اور بالکل ایسا محسوس ہوا اس کلام کے اندر کہ شہید سبت جعفر صاحب کو یہ تمام حالات سے آگاہی تھی، اور اس طرح انہوں نے وہ کلام جو پیش کیا اور جو کلام انہوں نے لکھا وہ بالکل ان کی شہادت کے بعد بالکل ہو بہو اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں نے اس کو دیکھا، اور یہی ہے عزادار امام مظلوم کا اعزاز کہ وہ جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں اس کی منزل ہے اور کہاں اس نے پہنچنا ہے، اور یہی ہم سبت جعفر صاحب کے ساتھ اور شہدائے ملت جعفریہ جن میں جناب حسن ترابی صاحب بھی تھے، جس میں جناب محسن نقوی صاحب بھی تھے، جس میں جناب آفتاب حیدر صاحب تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر جناب سہیل شاہ صاحب ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ ہماری اس تعزیتی پروگرام جو کہ شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے اور خصوصی طور پہ شکارپور کے شہداء کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ شہادتوں کا جو سلسلہ ہے جو کہ آج بھی کراچی کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ہم آپ کو اس کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے آپ اس میں اپنی تعزیت پیش کریں۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ عمران بھائی، یہ بہت ہی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے چینل کو کہ اتنا آپ نے یہ پروگرام سجایا ہے شہدائے ملت جعفریہ کی درجات کی بلندی کے لیے۔ بے شک۔ اور میں تمام ہی جو ہمارے شہداء ہیں ان کے تمام لواحقین کو بس میں یہی کہوں گا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درجات بلند فرمائیں اور تمام لواحقین کو صبر عطا فرمائیں، اور یہ تو شہادت 1400 برس سے یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بے شک۔ تو شہادت سے ہم لوگ خوف زدہ ہونے والے نہیں۔ بے شک بے شک۔ اگر شہید ہمیں مارنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح قتل و غارت گری کر کے ہمیں ہمارے ہدف سے ہٹا دیں گے، ہمیں ہمارے امام کی راہ سے وہ ہٹا دیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم لوگ تو شہادتوں کے اپنے خون سے شہادتوں کے چراغ روشن کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہم اپنے خون کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے حسینیت کی راہ میں، اور ہرگز ہمیں ان ظالموں سے، ان قاتلوں سے ہرگز ہمیں کوئی خوف نہیں، اور ہمیں ہمارا بچہ بچہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں دیتا رہا ہے، اور یہ صدائیں قیامت تک جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ یزیدیت کتنے ہی مظالم اٹھا لے، وہ ہرگز ہمیں حسینیت کی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ بے شک، بالکل۔ تو میں شہدائے ملت جعفریہ کی درجات کی بلندی کے لیے 2 اشعار پہلے پڑھ رہا ہوں، بالکل۔ اس کے بعد میں ایک نظم ہے، تعزیتی نظم جو شہداء کے لیے میں نے کہی ہے، جی جی، اس میں سے کچھ اشعار بالکل سنا دوں گا، اور جو بھی لوگ اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں یا تمام دنیا میں جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے، ان تمام کو میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تعزیت پیش کرتا ہوں شہداء کی، بالخصوص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور دعا ہے کہ مولا لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، عنایت فرمائے، اور ہمیں محمد و آل محمد کی راہ پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو میں یہ 2 اشعار عمران بھائی پہلے پڑھ رہا ہوں۔ بالکل سہیل بھائی۔ کربلا تیرے پرستار نہیں کر سکتے، کیا کہنا، کربلا تیرے پرستار نہیں مر سکتے، بے شک، موت سے شہ کے عزادار نہیں مر سکتے، کیا کہنا، کربلا تیرے پرستار نہیں مر سکتے، موت سے شہ کے عزادار نہیں مر سکتے، آج بھی روضہ حر سے یہ صدا آتی ہے، جسم مر جاتے ہیں کردار نہیں مر سکتے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسم مر جاتے ہیں کردار نہیں مر سکتے۔ عمران بھائی، میں اس وقت علامہ اعجاز حسین زیدی کراچی کی معروف شخصیت ہے، ان کی لائبریری میں اس وقت میں بیٹھا ہوں۔ یہاں علامہ صاحب مولانا عمران عباس زیدی
سینئر ذاکر اہل بیت فرت عباس جعفری، معروف نواں خان مسیب رضوی، معروف نواں خان سلیم رضا نگری، یہ تمام ہی لوگ جو ہے آپ کے چینل کو اور تمام سننے والوں کو اور تمام شہداء کے لواحقین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ میں عمران بھائی ایک تعزیتی نظم کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ عمران بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، آپ پیش کریں۔ جی میں یہ اس تعزیتی نظم کے چند اشعار پڑھ رہا ہوں، جی آپ تھوڑا سا بولتے رہیے گا تو مجھے یہ احساس بالکل رہے گا کہ بالکل میری بالکل آواز جا رہی بالکل ہے آپ آپ پیش تک۔ کریں، بالکل۔ جی میں یہ چند اشعار ایک تعزیتی نظم کے پڑھ رہا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ازائے شیخ شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں ازا کے اجالے سلام کہتے ہیں۔ ازائے شیخ شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں ازا کے اجالے سلام کہتے ہیں۔ ازائے شیخ شہیدوں تمہارا خون کبھی رائے گا نہیں ہوگا، بے شک بے شک، بالکل۔ تمہاری موت ہے معراج زندگی کے لیے، تمہارے جذبہ ایثار نے یہ بتلایا، شعور چاہیے شبیر دوستی کے لیے، تمہیں حبیب کے جذبے سلام کہتے ہیں۔ ازائے شیخ شہیدوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر شہید کسی کا ہو غم کم تو نہیں، غم حسین سے دل خشو نہیں بخدا، وہ مائنائے میں تحسین ہے زمانے میں، جنہوں نے کر دیے بیٹے حسینیت کے کیا کہنے، انہیں بطول کے نوحے سلام کہتے ہیں۔ ازائے شیخ شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں ازا کے اجالے سلام کہتے ہیں۔ ازا کی راہ میں جو لوگ ہو گئے قربان، قسم خدا کی جہاں سے وہ کامیاب گئے، سجا کے تاج شہادت کو اپنے ماتھے پر، بڑے ہی فخر سے پیشے ابو تراب گئے، سہیل ان کو فرشتے سلام کہتے ہیں۔ ازائے شیخ
بہت بہت شکریہ آپ کا جناب سہیل شاہ صاحب، اور ہمارے ساتھ پاکستان سے مشہور معروف شاعر اہل بیت جناب سہیل شاہ صاحب تعزیت پیش کر رہے تھے شہدائے ملت جعفریہ کو. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید شعراء اکرام اور مزید ہمارے نو خواں اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے. خصوصی طور پہ اس میں شرکت فرمائیں گے جناب فرحان علی وارث صاحب اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے، جو کہ ہم ان سے جو ہے تعزیتی کلمات سنیں گے، جو کہ ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو نظم سہیل بھائی نے جو شہدائے ملت جعفریہ کے لیے پیش کی وہ بھی انتہائی خوبصورت کلام تھا، اور ان سے پہلے جو سبت جعفر صاحب کے حوالے سے پیش کیا گیا وہ بھی. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرحان، بین الاقوامی شہرت یافتہ نوجوان نوحہ خواں اور جو ہے سرمایہ ملت ہیں، اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں ان کے کہ یہ ہمارے اس پروگرام جو کہ تعزیتی پروگرام ہے اس میں شرکت فرما رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ فرحان بھائی آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. اور یہ پروگرام جو ہے شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، خصوصی طور پہ شکارپور کے جو شہداء ہیں جو کہ حالت نماز میں شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے. اور میں نے بالکل اس میں یہ بھی دیکھا کہ آپ جو ہیں آپ نے ان مریضوں کی جو عیادت فرمائی جو کہ آغا خان ہاسپٹل میں شفٹ ہوئے تھے شکارپور سے، تو میں ان شہداء کے حوالے سے اور ملت جعفریہ کے شہداء کے حوالے سے آپ سے جو ہے تعزیتی کلمات چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کا حصہ مجھے بنایا اور مجھے اس کا حصہ بننے کا موقع دیا. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو شہادت ہمارا میراث ہے، اور جو شہادت کا رتبہ ملتا ہے یہ یقیناً ائمہ کی سنت ہی ہے. بے شک. کیونکہ امام قاسم کو جب بھی شہید کیا گیا بے شک. تو یا تو مسجد میں شہید کیا گیا یا تو میں شہید کیا گیا یا پھر جنگ. بالکل. تو اس وقت بھی ایک ایک عالم ہے کہ وجہ والا شہید ہوئی ہے. بے شک. اور جس طرح شکایت آنے ہوا تو وہ محمد و آل محمد کا غم اگر سامنے رکھا جائے تو ہمارے لیے سارے غم چکے لگتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی. دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے ایک عام انسان کے لیے بہت بڑا غم ہے بے اور شک. بہت ہی بڑا سامنے ہے. اس کی جگہ ہم سب آئے یا ہمیں حوصلہ ملے تو کیسے ملے. تو اس طرح سے مصاحب مسجد میرے مولوی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اس وقت تو وہاں تو مولا کے مخالفین کی بہت تھے، لوگ بہت کم تھے جنازے میں شریک ہونے والے. بالکل. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم غریب اتنے ہیں کہ لوگ جنازے اٹھانے کے لیے پھر گھر میں پہنچے گی. جی بالکل. تو مولا کے جنازے میں جو کم لوگ تھے وہ ہم دیکھ کر ہمیں اپنا غم چھوٹا لگنے لگتا. ایک وہ شہادت کی اور وہ مولا علی نے امام کی شہادت ہوئی مسجد میں. تو اس وقت کیا حال تھا اور اس وقت کیا حال ہے. تو یہ بھی مولا کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے جنازے پر شان و شفقت سے کھل جاتے ہیں. بالکل. اور یقیناً مولا حسین کی تنہائی اگر سوچنے سے ایک دھوکہ رہتا دن میں ایک لاشا اٹھانے جاتا دوسرا لاشا اٹھا کر لاتا. ہمارے یہاں ایسا تو نہیں تھا، ہم لاشا اٹھانے والے لوگ تھے اور ہیں بھی. تو یہ ہم دنیا کے عظیم ترین غم تھے کہ ہم آل محمد اٹھا گئے. اب وہ اپنے چاہنے والوں کو اٹھا نہیں دیں گے. اور میرا یہ تو امام کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں، مولا علی علیہ السلام بھی آتے ہیں، امام حسین بھی آتے ہیں، امام حسین بھی آتے ہیں. اور یقیناً وہ جانے کوثر لے کر رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں اور شہیدوں کو جانے کوثر پہ. بالکل. یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. شہادت کی موت تو بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے، جس کو شہادت چن لے وہ بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے. تو میں حوصلے کے لیے اور تسلی کے لیے یہی الفاظ کہہ سکوں گا کہ اپنے غم کے آگے ہمیں کربلا کا غم رکھنا چاہیے. وہی ہمیں چھوڑ رہے گا، ورنہ انسان کی ذہن میں اتنی طاقت نہیں. یقین ماننے کی یہ میں جو مولا حسین کا ہی کرم ہے کہ انہوں نے اتنی مصیبت تک اٹھانی تو ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے غم ہیں. بے شک. ابھی ہمیں حوصلہ آ جاتا ہے. یہ مولا کا غم بھی ہمارے لیے شفا کا سبب ہے. بے شک بے شک. فرحان بھائی میں یہاں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جب وہاں پہ آغا خان ہاسپٹل کا آپ نے وہاں پہ جب وزٹ کیا، جب وہاں پہنچے آپ، تو جو زخمی تھے ان کے کیا جذبات تھے اور کیا وہ
کہہ رہے تھے آپ سے، اور میں چاہوں گا تھوڑا سا لاؤڈلی آپ بولیں تاکہ ہماری وائس کوالٹی بہتر ہو جائے. مجھے زخمیوں سے مل کر ایک جیسے انسان ایک عام کسی بیمار کو ملنے جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کو تسلی دیتا ہے، یہاں الٹا تھا. یہاں پر جس مریض سے میں ملا اس نے لبیک یا حسین کہا، جس کے میٹر بھی لگا ہوا ہے تو وہ بھی اشارے سے لبیک یا حسین کہہ رہا ہے، جس کو سانس کا پرابلم تھا وہ بھی لبیک یا حسین کہہ رہا ہے. سب خوش تھے اور سب کہہ رہے تھے سب کے، اور کسی بھی طرح سے کوئی خوف نہیں تھا. جی. اور یہ کہ ایک مریض تھا جس کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ اس مریض کے لیے بہت دعا کی ضرورت ہے. اس کا کہا کہ برین جو ہے وہ بالکل کام کرنا بند کریں گے کہ وہ بیماری طور پر تو بالکل مسئلے ہو چکے ہیں، لیکن ان کا دل چل رہا ہے. تو بس میرے دل میں صدا لگائی کہ میں اچھا ہوگا لیبر کی شہادت کرنا ہو پڑا. تو میں نے اس مریض کے کام میں جب نہ پڑا تو جو ہارٹ بیٹ شو ہو رہی تھی تو وہاں پر ہارٹ بیٹ شو ہو رہی تھی اس کی مریض کی. جو ڈاکٹر سے میں نے لگایا تھی تو اس کے ساتھ اس کے جو گھر والے تھے میں نے بھائی تھا ان کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی ڈاکٹر ظاہر ہے اپنے تجربے کے حساب سے بولتے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے حساب سے امام حسین علیہ السلام سب سے بالکل امام حسین علیہ السلام کے لیے ہی ہم دنیا میں آئے اللہ کی طرف سے. جب تک انہوں نے دنیا میں کام لینا ہم تب کر رہے ہیں. آپ تو ڈاکٹر جب بھی ان کا ظاہر ان کی بات اپنی میرے ساتھ بالکل ایک معیاری بات ہوتی ہے اور ان پر یقین بھی کرنا چاہیے، لیکن بھی اللہ سے بھی بھروسہ رکھنا چاہیے. دوا ڈاکٹر کر رہے ہیں، دعا آپ سے انشاءاللہ مولا شفا دیں گے. تو یقین کریں مجھے کسی مریض کے چہرے پر خوف و ہراس نہیں نظر آیا، بلکہ سب مطمئن چہرے تھے. کیا کہیں میں بہت ہی شکر گزار ہوں فرحان علی وائز بھائی آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ مناظر ہمیں بتائے جو آپ نے وہاں پہ خان ہاسپٹل میں وزٹ کیا تھا. اور ظاہر ہے آپ جیسے نو خانوں سے کے جانے سے ان کے حوصلہ افزائی سے جی پریشانی کو دیکھ کر پورے شہر میں تو پورے ملک میں محمد تعلیم تھا اور پورے مطلب فضا میں ایسی بھی پھیلی ہوئی تھی. بالکل میرا ولیمہ بھی تھا جس میں نے مجھے کیا ہے، لیکن ولیمہ ٹھیک ہے مرادی بھی ہو سکتا تھا، ہم نے اس کو ایونٹ کو کینسل کر دیا صرف اس لیے کہ ہماری خوشیاں جو ہیں وہ حسین کے عزاداروں سے بڑھ کر نہیں ہیں. حسین نے جو ہمیں خوشیاں دی، حسین کے عزاداروں کو جب وقت پڑے تو ہماری خوشیاں قربان ہیں. پھر ہم نے اس کو ملتوی کر دیا تھا اور دل ہی نہیں مانتا تھا ان کو. اسی دن پھر میں گیا بھی عیادت بھی کی. بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ کمی ہے. بے شک میری دعا جو بیمار ہیں اور ان کو شفا کریے. اور شہدا کے لیے تو ہم کیا دعا کریں گے، شہدا ٹھیک ہے ان کو معاف کر دیں گے، شہید سے زندہ ان سے بہتر جگہ پر ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں. اور میری اب انشاءاللہ جی ہاں بالکل. تو آپ خصوصی طور پہ ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے دعا فرمائیے گا. بالکل میں انتہائی شکر گزار ہوں فرحان بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں جو کہ تعزیتی پروگرام ہے شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے اس میں آپ نے شرکت فرمائی. اور ہمارے جو ہے جو آج جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہمارے جو جتنے بھی جو آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے جو زخمی تھے ہمارے، ان کے حوصلے آپ نے بتایا کہ کس طرح بلند تھے. اور ظاہر ہے شہادت ہماری میراث ہے، اور جب شہادت ہماری میراث ہے تو ایسا ممکن نہیں کہ ہم اس سے خوف زدہ رہیں یا اس سے جو ہے ڈریں کسی طریقے سے. اور ظاہر ہے اس پروگرام کے اندر علامہ عروج الحسن میثم صاحب نے، علامہ ناظر عباس تقوی صاحب نے، رضا صرفی صاحب نے، ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب نے بھی اس پروگرام میں شرکت فرمائی تھی. جناب سہیل شاہ صاحب نے بھی اس میں شرکت فرمائی. فرحان علی وائز جو کہ ہمارے نوجوان بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان ہیں، انہوں نے بھی اس میں شرکت فرمائی. رضی جعفر صاحب نے کینیڈا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، جبکہ عمران نذیری صاحب نے آسٹریلیا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. اور بہت سارے ممالک سے لوگوں نے اس میں شرکت فرمائی تھی، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے شاید ہم باقی لوگوں کو اس میں شامل نہ کر سکیں، لیکن دوبارہ ہم پھر کسی پروگرام میں ان کو شامل کریں گے. اور اس میں جو ہمارے اسٹوڈیو میں شامل ہیں جناب مشہور و معروف نوحہ خان جناب رضا حیدر بھائی، میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں. اور جناب علی نقی صاحب، میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تعزیتی پروگرام میں شرکت فرمائی. اور میں دعا ہوں پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرمائے، اور تمام جو لواحقین شہدائے ملت جعفری ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.